बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 7 अहम इश्यूज़ के हवाले से। ये 7 के 7 जो अहम इश्यूज़ हैं ये ज़रदारी ख़ानदान के इर्द गिर्द घूमते हैं, बिलावल हाउस के इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं समझता हूँ आज का दिन बिलावल हाउस के लिए बड़ा भारी दिन था। उसकी वजह यह है कि बिलावल हाउस के अहम खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाइयाँ हुई हैं, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, मुकदमे हुए हैं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कायम अली शाह की के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी हो या मुराद अली शाह के मुशीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, आसिफ जरदारी की नहली की दरख्वास्त हो, या जो बाकी मुलज़मान हैं उनके हवाले से जो बिलावल हाउस के जो अहम खिलाड़ी जिनको समझा जाता है और जिनके ख़िलाफ़ महकमा जंगलात में बड़ी करप्शन का केस था, आज उनको सज़ाएँ हुई हैं, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध ने ये इल्ज़ाम ऐद किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि उनके 3 MPs को गायब कर दिया गया है और कल शाम से उनके फ़ोन नंबर्स ऑफ़ हैं। वो पहले ये बताते रहते थे कि जरदारी माफिया की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका नंबर बंद है, कोई राब्ता नहीं हो रहा और हमने बड़ी कोशिश की है लेकिन हमारा राब्ता उनसे नहीं हो रहा। अब इन 3 लोगों को या अगवा किया गया है या वो ख़ुद कहीं छुप कर बैठे हैं। फिर आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, उसके बाद वो कैसे दूसरे जो ख़रीदार हैं उन ख़रीदारों के हाथे कैसे वो बिकेंगे, वो सारी चीज़ें अब बड़ी मुश्किल हो गई हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर पर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है और इलेक्शन कमीशन जो पहले मनमानियाँ करता था, अब एक्सप्लेनेशन जो आ गई है, जो तशरीह कर दी है आर्टिकल 226 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस तशरीह पर अब हर हाल में ज़िम्मेदारियां आयद हो गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। तो अब देखते हैं कि इन 3 उम्मीदवारों के मामले पर जरदारी माफिया क्या करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायम अली शाह का जो मामला है, कायम अली शाह की ज़मानत थी, इनके ख़िलाफ़ महकमा इत्तलात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का केस था। इनके ख़िलाफ़ पहले भी एक इंक्वायरी चल रही है, उसमें भी दरख्वास्त ज़मानत। कायम अली शाह जो कि साबिक़ वज़ीर आला हैं सिंध के, उन्होंने जो पहले भी उनके ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी थी और उसमें उन्होंने ज़मानत हासिल की थी। आज सिंध हाई कोर्ट में महकमा इत्तलात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का केस था जिसमें समाअत हुई और जो कायम अली शाह हैं उन्होंने ये कहा है कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो केसेस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए हैं। मैंने सिंध के अवाम की खिदमत की है, मैंने सिंध के अवाम को बहुत उनके ऊपर शफ़क़तें की हैं, मेहरबानियाँ की हैं, मैंने अमन बहाल किया है सिंध का, मैंने कराची में सफाई सुथराई का काम किया। जो वो कह सकते थे वो सारा कुछ कहने के बाद कायम अली शाह की जो अबूरी ज़मानत है इंटरम बेल, वो 7 अप्रैल तक मंजूर हुई है और 7 अप्रैल को रिकॉर्ड तलब कर लिया है सिंध हाई कोर्ट ने नैब से। एक जो सबसे अहम आज का मामला है वो है वफाक का जो पुलिस अफसरान को, और ये 10-10 साल से ये पुलिस अफसरान सिंध में ही तैनात हैं, मुराद अली शाह के ख़ास लोग समझे जाते हैं। अब इनका जो तबादला है IG का या DIG का जो तबादला है ये अख्तियार है वफाक का, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद मुशावरत करनी होती है सूबे से। अब 10 साल हो गए हैं ये अफसरान, ये 6 DIGs हैं जो सिंध में बैठे हैं और ये सिंध में जरदारी माफिया की खिदमत कर रहे हैं, जरदारी गैंग की खिदमत कर रहे हैं। और अब जब फेडरल हुकूमत ने उनके ट्रांसफ़र का हुक्म जारी किया है तो उसके ऊपर मुराद अली शाह डट गए हैं। मुराद अली शाह ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ख़त लिखा है और उनसे ये कहा है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। साथ उन 6 DIGs को मुराद अली शाह ने ये हुक्म जारी किया है कि आप अपना काम जारी रखें और जब तक मैं आपसे न कहूँ आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। हालांकि मुराद अली शाह का ये काम नहीं है। मुराद अली शाह जिस तरफ जैसे टैक्स इकट्ठा करना है तो हम नहीं करेंगे, हम क्यों वफाक के लिए टैक्स इकट्ठा करें। भीख मांगने के लिए मुराद अली शाह पहुँच जाते हैं वफाक के पास, लेकिन जब वफाक की तरफ से जो आइन ने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं सूबों को वो पूरी करने को तैयार नहीं हैं। और अब मैं ये समझता हूँ कि मुराद अली शाह जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, और जैसे आज फिर उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी हुए हैं, तो मुझे ये लगता है कि मुराद अली शाह अब मामला जिस तरफ लेकर जा रहे हैं इसका एंड गवर्नर राज ही होगा, क्योंकि जो इन्होंने वहाँ पर जुल्म मचाया है, जो इन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी मचाई है, जो इन्होंने हलीम आदिल शेख
ایک کے ساتھ کیا ہے، یہ اب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ وفاق کے آگے ڈٹ جائیں گے، وفاق کو کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، یہ سندھ کو الگ ایک اسٹیٹ بنا لیں گے، یہ سندھ کو پاکستان سے کاٹ کر ایک الگ پریکٹیکلی ایک الگ یہ ایک اینٹی بنا لیں گے، تو پھر کوئی اور حل نہیں رہتا۔ ان مافیا کو ختم کرنے کے لیے ہر حال میں پھر گورنر آج ہی آپشن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہیں تو یہ جو بیٹھے ہیں، جو سندھ کے نام، سندھیوں کے نام پر ایک کالک میں سمجھتا ہوں ایک کالا دھبا ہے، جب تک ان کے خلاف کوئی بڑے لیول پر کارروائی نہیں ہوگی یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا اور یہ معاملہ حل طلب نہیں ہوگا۔ آصف زرداری کے خلاف درخواست تھی نااہلی کی، اور یہ 2 سال پہلے درخواست فائل کی گئی تھی عثمان ڈار کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ آصف زرداری نے جب 2018 میں الیکشن لڑا ہے تو جو آمدن جو ان کے اثاثے تھے وہ ظاہر نہیں کی اور اپنے اثاثے چھپائے ہیں، اس لیے ملزم کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ڈکلیئر کیا جائے، جیسے نواز شریف کو ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ 2 سال تک یہ کیس فکس ہی نہیں ہوا، آج پہلی سماعت تھی آصف زرداری کے خلاف نااہلی کیس میں، اور یہ کیس فکس ہی نہیں ہوا۔ ان کے ساتھ اصل میں معاملہ کیا تھا، سمیع ابراہیم جو کہ اینکر ہیں بول نیوز کے، انہوں نے ایک درخواست فائل کی تھی فواد چودھری کے خلاف، اور اس پر جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو باقی نااہلی کی کیسز ہیں سارے اکٹھے کیے جائیں تاکہ میں اکٹھا ان کو سنوں، تو اس بنیاد پر آصف زرداری کا کیس لگ گیا، نہیں تو آصف زرداری کا کیس تو نہیں لگنا تھا۔ جو آج کیس کی سماعت ہوئی ہے تو چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں میں آنے لگ جائیں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اور چیئرمین ہیں سینٹ کے، ان دونوں سے رائے مانگ لی ہے کہ کیا آپ لوگوں کے ہاں پارلیمنٹ میں بھی کوئی احتساب کا سسٹم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہر پارلیمنٹیرین کے خلاف معاملہ عدالتوں میں آنا ہے اور عدالتوں نے انٹرفیئر کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے، اور چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جیسے جعلی ڈگریوں کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ نے وہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا تھا، سپریم کورٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ کم سے کم ان معاملات میں انوالو ہو اور پارلیمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے، پارلیمنٹ ہر اپنا کام جو عدالتوں کے کندھوں پر نہ ڈال دے۔ تو نہ صرف 6 اپریل کے لیے جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ ہے ان سے جواب طلب کر لیا ہے، بلکہ جو دوسری طرف یہ بھی کہا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہ وہ بھی عدالت کو اسسٹ کریں اس سارے معاملے پر، اور آصف زرداری اور فواد چودھری کی جو نااہلی ہے وہ 6 اپریل تک اس کو جو کر دیا گیا ہے، جو اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں محکمہ جنگلات میں 4 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی تھی۔ حیدرآباد کی احتساب، یہ بدین میں ہوا تھا، محکمہ جنگلات بدین میں، حیدرآباد احتساب عدالت میں اس کی سماعت ہوئی ہے، اور آج جو اس کیس کے اندر جو 2 افسران تھے، جو 2 بڑے افسران تھے، جو ڈی ایف او تھے، ڈسٹرکٹ جو فارسٹ آفیسر تھے انور بلوچ، اور دوسرے جو تھے ارشاد جیسر۔ انور بلوچ کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے اور 50 لاکھ روپے فائن ہوا ہے۔ ارشاد جیسر کو 2 سال کی سزا ہوئی ہے اور 50 لاکھ جو جرمانہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نصر اللہ ہے، ارسلان شیخ ہے، سہیل شیخ اور وقاص شیخ، ان سب کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اور یہ جو دونوں ڈی ایف او ہیں، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہیں، انور بلوچ یا ارشاد جیسر، یہ بلاول ہاؤس کے خاص لوگ ہیں، اور انہوں نے محکمہ جنگلات میں جو وہاں پر کرپشن کی انتہا کر دی ہے، وہ ساری کی ساری، وہ سارا پیسہ بھی، وہ سارا کچھ بلاول ہاؤس کو نوازا جاتا تھا، بدین میں جو کچھ ہوتا رہا، اور آج ان کو سزا ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم جو ان مافیاز کے خلاف کارروائیاں سندھ میں ہو رہی ہیں، جیسے سکھر کی عدالت نے، کراچی کی عدالت نے، اور اب حیدرآباد کی احتساب عدالت نے سزا سنائی ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے خلاف ایسی کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اعجاز جاکھرانی کا۔ اعجاز جاکھرانی جو کہ مشیر ہیں جیل خانہ جات کے، مراد علی شاہ کے، ان کے خلاف 3 انکوائریز ہیں، ایک ریفرنس سکھر میں پہلے سے چل رہا ہے، 3 انکوائریز ہیں جو پینڈنگ ہیں۔ ایک انکوائری میں سندھ ہائی کورٹ نے ان کی پہلے درخواست ضمانت خارج کی ہے جس کے خلاف وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہوئے ہیں، اور ایک انکوائری وہ تھی جس پر آج سماعت ہوئی ہے، اور ہائی وے جیکب آباد کی تعمیر میں کرپشن اور آمدن سے زائد اثاثہ جات جو بنانے پر ان کے خلاف یہ انکوائری شروع کی گئی تھی۔ اعجاز جاکھرانی کے وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ نہ پہلے ہمیں کوئی ریفرنس میں کال اپ نوٹس بھیجا، نہ اب نوٹس بھیجا گیا ہے، جبکہ نیب پروسیکیوٹرز نے
کہا جناب کہ ان کی درخواست پہلے میرٹ پر خارج ہوئی ہے اور وہ الگ انکوائری تھی. آج یہ جو کہتے ہیں کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، تو اگر یہ اتنی دودھ کے دھلے ہوتے تو یہی عدالت ان کی درخواست ضمانت میرٹ پر خارج نہ کرتی اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف کافی مٹیریل موجود ہے، اور عدالت نے جب عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ان سارے معاملات میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اعجاز جاکرانی کی درخواست ضمانت بدھ کو پینڈنگ ہے اور بدھ کو اس کے اوپر سماعت ہونی ہے، تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، بدھ کو جو بھی سماعت ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کا بھی فیصلہ کریں گے. اکتوبر 2019 میں بیسیکلی چھاپہ مارا گیا تھا، اور ان کے جو گرفتار کزن ہے اعجاز جاکرانی کا جو کزن تھا عباس جاکرانی، ان کی نشاندہی پر ان کے گھر پر اور ڈیرے پر چھاپہ مارا گیا تھا، اور وہاں سے کافی مٹیریل بھی ملا تھا، جو مختلف جو رجسٹر تھے وہ بھی ملے تھے اور مختلف ریکارڈ بھی ملا تھا. اور ان کے گھر میں جو انہوں نے ایک بڑا وہاں پر چوری کا مال سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس پر بھی جو نیب ہے انہوں نے وہ سارے کا سارا اپنے جو ہے وہ ہینڈ اوور نیب نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. اب اعجاز جاکرانی کے خلاف اس جو کیس ہے اس میں 15 مارچ کے لیے جو سماعت ہے وہ ملتوی کی گئی ہے. یہ جو درخواست ہے درخواست ضمانت، اس میں 15 مارچ کو سماعت ہوگی، جبکہ پرسوں بدھ کو سپریم کورٹ میں ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی. آخر پر ہم بات کر لیتے ہیں جو اشتعال انگیز تقریر اور بغاوت کا مقدمہ درج ہوا تھا منظور پشتین اور محسن جو داوڑ ہے اور محسن جوید ان کے خلاف، تو اس پر آج بڑی کارروائی ہوئی ہے اور دونوں بڑے ملزمان کو نہ صرف مفروض ڈکلیئر کیا گیا ہے بلکہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا ہے، اور عدالت کراچی کی عدالت نے کہا ہے کہ 9 مارچ تک ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے، اور اس کیس میں 5 ملزمان پہلے گرفتار ہو چکے ہیں اور ان 2 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ یہ جو دونوں ملزمان ان کو گرفتار کر کے 9 مارچ کو پیش کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سرپرستی حاصل رہی ہے بلاول زرداری کی اور پھر مریم نواز کی، اور یہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں مریم اور بلاول کے. اب دیکھتے ہیں ان کے کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ان سارے کیسز میں مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.